بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام بہن بھائی جو میرے ساتھ مل کر کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب قصص القرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اب پارٹ نمبر 36 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارٹ 36 میں ہم پیج نمبر 285 ہی کو پڑھ رہے ہیں۔ پارٹ 35 میں اس کا ایک پیراگراف تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا تھا، لیکن اب نئی ہیڈنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی آڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا اور تھوڑا سا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہے۔ وہ سلسلہ بھی قصہ چل رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے سلیمان علیہ السلام کا سخت امتحان۔ آئیے مل کر جانتے ہیں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا حصہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ اس میں ایک ترک اولا پیش آیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کا رخ کیا اور اس ترک اولا پر توبہ کی۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس حوالے سے حاشیے میں تفصیلات ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ واقعہ مختصر طور پہ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا افسانہ ترازوں نے اور خیال پردازوں نے فائدہ اٹھایا اور بے بنیاد خیالی داستانیں بنا ڈالی ہیں۔ انہوں نے اس عظیم نبی کی طرف بعض ایسی چیزیں منسوب کیں کہ جو یا تو اساس نبوت کے خلاف ہیں اور یا مقام عصمت کی کے منافی ہیں۔ یہ اصولی عقل و منطق ہی کے برخلاف ہیں۔ یہ باتیں تمام محققین قرآن کے لیے خود ایک آزمائش ہیں۔ حالانکہ قرآن کے متن میں جو کچھ کہا گیا ہے اگر اسی پر قناعت کر لی جاتی تو ان بیہودہ افسانوں کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ آئیے اب ہم آگے کی ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اس کے بارے میں۔ اب لکھا ہے کہ کلام الہی سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بے جان دھڑ کے ذریعے ہوئی تھی اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے تخت پر رکھ دیا گیا تھا، لیکن اس سلسلے میں قرآن میں کوئی وضاحت نہیں۔ محدثین و مفسرین نے اس سلسلے میں روایات تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان میں سے زیادہ قابل توجہ اور واضح یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی آرزو تھی کہ انہیں باشرف اور شجاع اولاد نصیب ہو جو ملک کا نظام چلانے اور خاص طور پر دشمنوں کے خلاف جہاد میں ان کی مدد کرے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان سے ہم بستر ہوتا ہوں تاکہ مجھے متعدد بیٹے نصیب ہوں کہ جو میرے مقاصد میں میری مدد فرمائیں، لیکن اس مقام پر ان سے غفلت ہوئی اور آپ نے لفظ انشاءاللہ نہ کہا کہ جو انسان کے ہر حالت میں اللہ پر تکیے کا غماز ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں ان کی بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی سوائے ایک ناقص الخلقت بچے کے۔ وہ بے جان دھڑ کے مانند تھا جو لا کر ان کے تخت پر ڈال دیا گیا۔ پھر آگے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام سخت پریشان اور فکر مند ہوئے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اللہ سے غفلت کیوں کی اور کیوں اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اس لیے انہوں نے توبہ کی اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا۔ اچھا، اب ہم آ گئے ہیں پیج 286 پر۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں حاشیے میں، ہم اس کو ضرور پڑھیں گے کیونکہ ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ لکھا ہے کرسی کا معنی ہے چھوٹے پاؤں والا تخت۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے پاس دو طرح کے تخت ہوتے تھے۔ ایک تخت عام استعمال کے لیے ہوتا تھا جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے تھے، اور دوسرا تخت خصوصی پروگراموں کے لیے ہوتا تھا کہ جس کے پائے بلند ہوتے تھے۔ پہلی قسم کے تخت کو کرسی کہا جاتا تھا اور دوسری قسم کے تخت کو عرش عین ر شین عرش کہتے تھے۔ باقی رہے جھوٹے اور قبیح افسانے کہ جن کا ذکر بعض کتب میں بڑی آب و تاب سے کیا گیا ہے، ظاہراً ان کی جڑ تلمود تلمود کے یہودیوں کی طرف جاتی ہے، اور یہ سب اسرائیلیات اور خرافات ہیں۔ کوئی عقل و منطق انہیں قبول نہیں کرتی۔ ان قبیح افسانوں میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کھو گئی تھی یا وہ کسی شیطان نے چھین لی تھی اور خود ان کی جگہ تخت پر آ بیٹھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ افسانے ہر چیز سے قبل انہیں گھڑنے والوں کے انحطاط فکری کی دلیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین اسلام نے جہاں کہیں ان کا ایمان بے بنیاد ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ تو مقام نبوت اور حکومت الہی انگوٹھی سے وابستہ ہے اور نہ کبھی یہ مقام اللہ نے کسی نبی سے چھینا ہے، اور نہ کبھی شیطان کو نبی کی شکل میں لاتا ہے، چجائے کہ افسانہ ترازوں کے مطابق وہ 40 دن تک نبی کی جگہ پر بیٹھے اور لوگوں کے درمیان حکومت و
قضاوت کرے۔ بہرحال یہ ہم نے پڑھ لیا سامعین حاشیے میں اس تفصیلات کے بارے میں جو ابھی بیان ہوئی۔ آئیے اب ہم صفحے کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا مسئلہ پھر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، اس نے کہا پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کی شایان نہ ہو، کیونکہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہ کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 35 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وسیع حکومت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی درخواست قبول کر لی اور انہیں خصوصی امتیازات اور عظیم نعمات والی حکومت عطا کی۔ ان امتیازات و نعمات کا 5 حصوں میں خلاصہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو 5 حصوں میں خلاصہ ہو رہا ہے، میں وہ 5 حصے پہلے آپ کو بتا دوں کون کون سے۔ ایک ہے ہواؤں پر قبضہ، اور ان کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ ایک ہے ہواؤں پر قبضہ، دوسرا لکھا ہے جنوں پر بھی حکومت، اور تیسرا شیاطین زنجیروں میں، اور پھر اس کے بعد وادی نمل کے بارے میں۔ چلیے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے نا، لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی درخواست قبول کر لی اور انہیں خصوصی امتیازات اور عظیم نعمات والی حکومت عطا کی۔ ان امتیازات و نعمات کا 5 حصوں میں خلاصہ کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے لکھا ہے ہواؤں پر قبضہ۔ خدا کی پہلی نعمت تھی ہواؤں کا ایک رہوار اور سواری کی طرح تابع ہونا، جیسا کہ فرمایا گیا انورٹڈ کاما میں کہ ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم کے مطابق آرام سے چلے اور جہاں وہ ارادہ کرے جا سکے۔ اور یہ الفاظ ہیں انورٹڈ کاما میں سورہ سعد کی آیت نمبر 36 جو ہم نے پڑھی۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے واضح ہے کہ ایک وسیع و عریض حکومت میں تیز رفتار رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بوقت ضرورت سربراہ حکومت تیزی کے ساتھ ملک کے تمام علاقوں میں جا سکے۔ اللہ نے یہ امتیاز حضرت سلیمان کو دے رکھا تھا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں بیان ہوا ہے۔ لکھا ہے ہوا کیسے ان کے تابع فرمان تھی، کتنی تیزی سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہوا کے ذریعے سفر کرتے ہوئے کس چیز پر سوار ہوتے تھے اور کون سے عوامل انہیں گرنے سے بچاتے تھے اور ہوا کے دباؤ کی کمی بیشی اور دیگر مشکلات کے مواقع پر ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اچھا یہاں پہ سارے سوال کیے ہوئے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا ہی لکھا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا ہم نے انہوں نے بتایا تھا نا کہ جو خصوصی امتیازات جو نعمات تھیں ان کے 5 حصوں میں، تو پہلا تو ہم نے ہواؤں پر قبضہ پڑھ لیا، دوسرا لکھا ہے جنوں پر بھی حکومت۔ ہاں جی لکھا ہے دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی تھی کہ سرکش موجودات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے اور ان کے لیے اختیار میں دیے گئے تھے تاکہ آپ علیہ السلام ان سے مثبت کام لے سکیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کیسا اسرار آمیز وسیلہ تھا کہ جو اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھا۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی جزیات اور خصوصیات کے بارے میں جواب ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا، جیسے معجزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دیے جاتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 287 پر۔ لکھا ہے یہ ایک عام اور معمول کے مطابق بات نہ تھی، یہ ایک عظیم نعمت اور اعجاز تھا، اور ایسا کرنا قدرت الہی کے لیے سادہ اور آسان کام ہے۔ نیز ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ اصولی طور پر تو ہم انہیں جانتے ہیں لیکن ان کی جزیات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور ہم نے شیطانوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا اور ان میں سے ہر معمار اور غواص غین و الف سواد کو اس کا تابع و فرمان بنا دیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 37 کا حصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تاکہ ان میں سے کچھ خشکی میں ان کے کہنے کے مطابق تعمیرات کریں اور کچھ دریا میں غواصی غین و الف سواد چھوٹی ہے غواصی اور غوطہ زنی کے کام آئیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثبت کاموں کے لیے موجود قوت ان کے اختیار میں دے دی۔ شیطان کے جن کے مزاج ہی میں سرکشی ہے وہ ان کے لیے اس طرح سے مسخر ہو گئے کہ ان سے تعمیری اور اصلاحی کام لیا جانے لگا اور گراں بہا منابع میم نون الف بے عین سے استفادے کے لیے وہ استعمال ہونے لگے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اور ان کے حکم کے مطابق مثبت کام کرتے تھے۔ البتہ بعض مقامات پر شیاطین کا لفظ ہے جبکہ بعض مقامات پر جن کا لفظ ہے۔ شیاطین اور جن کا ورڈ جو ہے نا اس میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے گفتگو کے بیچ میں۔
اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جن ایک ایسا موجود ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن عقل و شعور اور طاقت کا حامل ہے، نیز جنوں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، اور اس میں کوئی معنی نہیں کہ حکم خدا سے وہ ایک نبی کے تابع فرمان ہو جائیں اور مفید کا کام انجام دیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ لکھا ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ لفظ شیاطین کا ایک وسیع تر معنی ہو کہ جس میں سرکش انسان بھی شامل ہوں، اور ان کے علاوہ بھی لفظ شیاطین کا اطلاق قرآن مجید میں اس وسیع مفہوم پر ہوا ہے، مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں ہوا ہے۔ تو جی ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے جنوں کے بارے میں لوگوں نے بیہودہ افسانے اور داستانیں گھڑ رکھی ہیں، لیکن اگر ہم ان خرافات کو ترک کر دیں تو ان کا اصل وجود اور مخصوص صفات جو قرآن میں جنوں کے لیے بیان ہوئی ہیں ایک ایسے مطلب کا حامل ہے جو علم اور عقل سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ تمام سرکشوں کو اپنے سامنے جھکا سکیں، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم طاقت کی تخصیر بھی پروردگار کے فرمان سے ہی تھی۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور جس وقت وہ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے سرتابی کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 ہے جو ہم نے ابھی پڑھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، قرآن کریم واقعے کو جاری رکھتے ہوئے جنوں کے اہم تولیدی کاموں کے ایک حصے کی طرف جو وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انجام دیتے تھے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما سلیمان علیہ السلام جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کے لیے عبادت خانوں، تماثیلوں اور حوض کے مانند بڑے بڑے کھانوں کے برتنوں اور زمین میں ثابت یعنی جمی ہوئی یا گڑی ہوئی دیگوں سے تیار کر کے دیتے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ ہو گیا ہے انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کو پڑھیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان میں سے ایک حصہ تو مانوی اور عبادت کے مسائل سے مربوط تھا اور ایک حصہ انسانوں کی جسمانی ضروریات اور ان کے عظیم لشکریوں اور کارکنوں کی جمعیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے یہ افعال اور چابک دست کارندے بڑے بڑے باشکو عبادت خانے کے جو حکومت الہیہ اور اس کی مذہبی سلطنت کے لائق تھے۔ ہم آگے پیج 288 پہ لکھا ہے اس کے لیے بناتے تھے تاکہ لوگ راحت و آرام کے ساتھ اپنے عبادت کے فرائض کو انجام دے سکیں۔ تماثیل کہ جس کا نام قرآن میں لیا گیا ہے تمثال کی جمع ہے، اور یہ بیل بوٹوں اور تصویر کے معنی میں آیا ہے اور مجسمے کے معنی میں بھی۔ اس بارے میں یہ مجسمے یا نقوش کون سے موجودات کی صورت تھیں اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی تیاری کا حکم کیوں دیا تھا، مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ زیب و زینت اور سجاوٹ کا پہلو رکھتے ہوں جیسا کہ ہماری اہم قدیمی بلکہ جدید عمارتوں میں بھی نظر آتا ہے، یا یہ ان عمارتوں کا رعب اور دبدبہ بڑھانے کے لیے ہو کیونکہ کچھ حیوانات مثلا شیر کی تصویر بہت سے لوگوں کے افکار ہیں اور رعب و دبدبہ پیدا کرنے والی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے حاشیے میں جا کر۔ آئیے چلتے ہیں، ہم جب بھی حاشیے میں جاتے ہیں ہمیں اس پوائنٹ کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر حاشیے میں آئے ہیں ہم جب پڑھ کے، تو لکھا ہے کیا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں ذی روح موجودات کا مجسمہ بنانا جائز تھا جبکہ یہ اسلام میں ممنوع ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یا جو مجسمے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے غیر ذی روح کے جنس سے تھے، مثلا درختوں، پہاڑوں، سورج، چاند اور ستاروں کی تصویریں، یا ان کے لیے صرف دیواروں پر نقش کیا کرتے تھے جیسا کہ قدیمی تاریخی آثار میں اکثر گلکاروں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نقش و نگار چاہے جیسے بھی ہوں مجسمے کے برخلاف حرام نہیں ہیں۔ یہ سب احتمالات ہیں، چونکہ اسلام میں مجسمہ سازی کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بت پرستی کے مسئلے کے ساتھ شدید مبارزہ کرنے اور اس کی بیج کنی
کی خاطر اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس بات کی اتنی ضرورت نہ ہو اور یہ حکم اس کی شریعت میں نہ ہو۔ لیکن ایک روایت میں جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں پڑھ رہی ہوں کہ خدا کی قسم سلیمان کے حکم سے بنائی جانے والی تمثال مردوں اور عورتوں کے مجسمے نہ تھے بلکہ درخت وغیرہ کی تصویریں تھیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے پس معلوم ہوا کہ زیرو کا مجسمہ بنانا اور ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ اچھا، ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم نے یہ پڑھ لیا، یہ نمبر 1 کے بارے میں تفصیلات تھیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ گئے جب ہم نے یہ پڑھ لیا نا جہاں سے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم اس میں جائیں، اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ خصوصی جو امتیازات اور نعمات جو عطا کی تھیں وہ 5 بتائی تھیں۔ ایک ہواؤں پر قبضہ، دوسرا ہم نے جنوں پر قبضہ پڑھ لیا، اب تیسرا ہے شیاطین زنجیروں میں۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے تیسری نعمت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عنایت کی تھی کہ انہوں نے تخریب کار اور فسادی یہی لکھا ہے جی، اور فسادی قوتوں پر قابو پا رکھا تھا، کیونکہ بہرحال بعض شیاطین ایسے بھی تھے کہ جن سے ایک مفید اور اصلاحی قوت کے طور پر کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہ تھا کہ وہ قید و بند میں رہیں کہ تاکہ معاشرہ ان کی مزاحمت سے پیدا ہونے والے شر سے محفوظ رہے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما کے اور شیطانوں کا ایک اور گروہ اس کے قابو میں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 38 ہے۔ اور اس کے بارے میں نیچے بھی لکھا ہے کہ البتہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین سے مراد شیاطین جن ہیں کہ جو فطری طور پر جسم میں لطیف رکھتے ہیں اور پھر زنجیر اور ہتھ کڑیاں ان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے بعض نے کہا ہے کہ یہ تعبیر انہیں تخریبی کارروائیوں سے باز رکھنے کے معنی کے لیے کنایا ہے۔ بہرحال یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اور ہم یہ شیاطین کی زنجیروں کے والے میں پڑھ رہے تھے۔ چلیے پیج پہ آ گئے ہیں، واپس لکھا ہے چوتھی نعمت اللہ نے، اب دیکھیے نا، اب یہاں پہ ہم نے 3 پڑھ لیں، اب چوتھی نعمت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہیڈنگ کچھ نہیں بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم خود ہی ہیڈنگ بنا لیں گے۔ لکھا ہے چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دی تھی کہ انہیں بہت سے اختیارات دے رکھے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو کچھ عطا کرنے اور یا نہ کرنے میں وہ صاحب اختیار تھے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اب انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ ہماری عطا و بخشش ہے، جسے تو مصلحت کے مطابق چاہتا ہے عطا کر، اور جس سے تو مصلحت کے مطابق روکنا چاہتا ہے روک لے، تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ ہم نے اور کہ تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے، اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 38 کو ہم نے پڑھا، اور اب ہم پیج نمبر 289 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم 5ویں نعمت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے اب تک 4 پڑھ لیں، آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ 5ویں نعمت کے بارے میں لکھا ہے کہ 5ویں نعمت جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی وہ ان کا روحانی مقام تھا، کہ جو اللہ نے ان کی اہلیت و قابلیت کی بنا پر انہیں مرحمت فرمایا تھا، جیسا کہ زیر بحث گفتگو میں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انورٹڈ کاما اس لیے کہ ہمارے پاس بلند مقام اور نیک انجام ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ یہ جملہ در حقیقت ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اس عظیم نبی کے مقام کو مقدس پر طرح طرح کی ناروا اور بےہودہ تہمتیں لگانے میں موجودہ توریت کی پیروی کی۔ آگے لکھا ہے کہ اس آیت میں قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام تہمتوں سے مبرہ قرار دے رہا ہے، اور خدا کے یہاں ان کے معزز مقام کی خبر دے رہا ہے، یہاں تک کہ حسن مآب ہے، یہ بریکٹ میں کہہ کر اس کے انجام بخیر کی خبر بھی دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ توریت میں آنے والے اس ناروا
ناروا نسبت کے نفی ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت پرستوں میں شادی کی تھی، جس وجہ سے ان کا میلان بت پرستی کی طرف ہو گیا تھا۔ موجودہ حکومت یہاں تک کہتی ہے کہ انہوں نے بت خانہ بنایا تھا، لیکن قرآن حسن معاب کے کہہ کر ان تمام اوہام و خرافات کو پر خط بطلان کھینچ دیا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ 5 پڑھ لیے نا، اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم چلیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں، اب یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم نے وہ 5 عطائیں پڑھ لی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان کو دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان وادی نمل میں، اس کے بارے میں لکھا ہے قرآنی آیات سے یہ بات بخوبی سمجھی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان حکومت کی کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے۔ در حقیقت خداوند عالم نے ایسی عظیم حکومت کے قیام اور اتنی عظیم طاقتیں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور ایک موحد انسان کے نزدیک ایک موحد ہی ہے، جی بالکل، انسان کے نزدیک قدرت خدا کے آگے یہ کام بالکل آسان ہے۔ لیکن قرآن میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع ہو گئے، اور یہ حوالہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 17 کے الفاظ ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ لشکر والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا کہ انورٹڈ کاموں میں کہ اگلی صفوں کو روکے رکھیں اور پچھلی صفوں کو چلاتے رہیں تاکہ سب مل کر حرکت کریں، اور یہ الفاظ ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 17 ہی کے مزید الفاظ ہم نے پڑھے۔ لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس لشکر کشی کی تفصیل واضح طور پر معلوم نہیں ہے، چونکہ قرآن انورٹڈ کامہ وادی نمل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لہٰذا بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ وہ وادی النمل یعنی چونٹیوں کی سرزمین طائف کے قریب کا علاقہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ شام کے نزدیک کی سرزمین ہے۔ بہرحال جناب سلیمان علیہ السلام اس عظیم لشکر کے ساتھ چلے حتیٰ کہ چونٹیوں کی سرزمین پر پہنچ گئے، اور یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہم نے پڑھی، اور یہ ہم اب آ گئے پیج نمبر 290 پر۔ لکھا ہے کہ یہاں پر چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، انورٹڈ کامہ، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں پامال نہ کر دے۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہے جو ہم نے ابھی پڑھی۔ اس کے بعد لکھا ہے سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور ہنسے، اور یہ بھی انورٹڈ کامہ میں لکھا ہوا تھا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 تھی جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مسکرائے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کس وجہ سے ہنسے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ظاہر امر یہ ہے کہ بذات خود یہ قضیہ ایک عجیب چیز تھی کہ ایک چونٹی اپنے ساتھیوں کو سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکر سے آگاہ کرے اور اس کی بے توجہی کا ذکر کرے، اور یہی عجیب امر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہنسنے اور مسکرانے کا سبب بنا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ ہنسی خوشی کی ہنسی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ چونٹی تک کی مخلوق ان کی اور ان کے لشکر والوں کی عدالت اور تقوی کا اعتراف کرتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ خداوند عالم نے انہیں ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ لشکر عظیم کے شور و غل کے باوجود وہ چونٹی جیسی مخلوق کی آواز سننے سے غافل نہیں ہیں۔ بہرحال وجہ خواہ کچھ بھی ہو، اس موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کی۔ پہلی یہ کہ انورٹڈ کامہ خداوند، جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں ان کا شکر کرنے کا طریقہ مجھے سکھا دے، اور یہ الفاظ ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کے۔ پھر آگے لکھا ہے دوسری یہ کہ اب یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں انورٹڈ کامہ میں کہ مجھے توفیق عطا فرما تاکہ ایسا نیک عمل بجا لاؤں کہ
جس سے تو راضی ہو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کا ہی کچھ حصہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر ایک آخر میں تیسری عرضداشت عین رے ضاد دال الف شین تھے، یہ پیش کی کہ انورٹڈ کاما پروردگار مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں کے زمرے میں شامل فرما، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہی کا حصہ تھا۔ اب اس کے بعد پھر ہمیں آگے چلنا ہے۔ لکھا ہے حضرت جناب سلیمان کا جانوروں کی بولی جاننا، آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حیوانات کی دنیا کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، اور اس بارے میں تمام ترقی کے باوجود بھی ابھی تک اس پر شک ابہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ بہت سے کاموں میں ہم ان کی فہم سمجھ اور مہارت کے آثار ضرور دیکھتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا گھر بنانا، شہد کے چھتے کا منظم اور مضبوط کرنا، چیونٹیوں کا موسم سرما کی ضروریات کے لیے اپنی غذا کو جمع کرنا وغیرہ۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آگے پیج 291 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے سلیمان علیہ السلام اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن میں موجود مختلف قرائن سے مجموعی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تیز رفتار گھوڑے کا معائنہ کر رہے تھے کہ جنہیں میدان جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عصر کا وقت تھا، مامورین مذکورہ گھوڑوں کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ایک عادل اور بااثر حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس طاقتور فوج ہو، اور اس زمانے میں لشکر کے عام ترین وسائل میں سے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام ذکر کرنے کے بعد نمونے کے طور پر گھوڑوں کا ذکر آیا ہے۔ ذخیرہ کرنا، جانوروں کا دشمن سے اپنا دفاع کرنا، حتیٰ کہ ان کا بہت سی بیماریوں کے علاج میں باخبر ہونا، دور دراز کے فاصلوں سے اپنے آشیانوں اور بلوں تک واپس آنا، لمبے طویل فاصلے طے کرنا، اور منزل مقصود تک پہنچانا، آئندہ حوادث کے بارے میں پیشگی اندازہ لگا لینا وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کی پراسرار زندگی کے بارے میں بھی ابھی تک بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قابل حل ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر بہت سے جانور ایسے ہیں کہ اگر انہیں سدھایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو وہ ایسے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتے ہیں جو انسان کے بھی بس میں نہیں ہوتے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے لیکن پھر بھی اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ انسانی دنیا سے کس حد تک باخبر ہیں۔ کیا وہ واقعاً یہ جانتے ہیں کہ ہم یعنی کہ انسان کون لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان میں اس قسم کے ہوش اور سمجھ کے آثار نہ ملیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان میں ان چیزوں کا فقدان ہے۔ اسی بنا پر اگر ہم نے مندرجہ بالا داستان میں یہ پڑھا ہے کہ چیونٹیوں کو جناب سلیمان علیہ السلام کے اس سرزمین میں آنے کی خبر ہو گئی تھی اور انہیں اپنے بلوں میں گھس جانے کا حکم ملا تھا تاکہ وہ لشکر کے پاؤں تلے کچلی نہ جائیں، اور سلیمان علیہ السلام بھی اس بات سے باخبر ہو گئے تھے، تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت غیر معمولی اور معجزانہ امور پر مشتمل تھی۔ اسی بنا پر بعض مفسرین نے اپنے نظریے کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بعض جانوروں میں اس حد تک آگاہی کا پایا جانا ایک اعجاز اور خارق العادت بات تھی۔ لہٰذا اگر دوسرے ادوار میں اس قسم کی باتیں جانوروں میں نہیں ملتی تو ان میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان کی اس قسم کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں یا سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی داستان کو کنایا مجاز یا زبان حال وغیرہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہراً امر کی حفاظت اور حقیقی معنی پر محمول کرنے کا امکان بھی موجود ہے۔ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ انشاءاللہ انورٹڈ کاما وہ وقت یاد کرو کہ جب وقت عصر انہوں نے چابک اور تیز رفتاریں گھوڑنے کے لیے سامنے پیش کیے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ نمل کی آیت 31 ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اس موقع پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ طاقتور گھوڑوں سے
ان کا لگاؤ دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ انورٹڈ کاما کہ ان گھوڑوں کو میں اپنے رب کی یاد اور اس کے حکم کی پابندی پر بسر کرتا ہوں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 33 ہے جو یہاں پر ہم نے بیان کی ہے۔ اب لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے سازشوں کے خلاف جہاد میں کام لوں۔ اب یہاں پہ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 292 پر۔ اب لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو دشمن کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ ان تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام انہیں یوں دیکھ رہے تھے کہ نظریں ان پر جم کر رہ گئیں، یہاں تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ صاد کی آیت نمبر 32 کا۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ منظر نہایت دلکش اور عمدہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم فرمانروا کے لیے نشاط انگیز تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا انورٹڈ کاما کہ ان گھوڑوں کو واپس میرے پاس لاؤ۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 33 کا حصہ تھا۔ آگے پھر انورٹڈ کاما ہے کہ جب مامورین نے اس حکم کی اطاعت کی اور گھوڑوں کو واپس لائے تو سلیمان علیہ السلام نے خود ذاتی طور پر ان پر نوازش کی اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو تھپ تھپایا اور ہاتھ پھیرا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ یوں آپ علیہ السلام نے ان کی پرورش کرنے والوں کی بھی تشویق اور قدردانی کی، تیشین واو قاف اور قدردانی کی۔ اور معمول ہے کہ جب کسی سواری کی قدردانی کی جاتی ہے تو اس کے سر، چہرے، گردن یا اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور یہ دلچسپی اور پسندیدگی کا اظہار کا اہم ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنے بلند مقاصد میں مدد لیتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کا ایسا کرنا کوئی تعجب انگیز نہیں۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے تھوڑا سا حاشیے میں کہ مذکورہ بیان کے بارے میں جو کچھ سطور بالا میں کہا گیا ہے بعض مفسرین سے ہم آہنگ ہے۔ بزرگان شیعہ میں سے عالم نامدار و بزرگوار سید مرتضیٰ کے کلمات سے بھی اس تفسیر کے اس حصے کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تنزیل علیہ میں بعض مفسرین اور ارباب حدیث کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دی جانے والی ناروا نسبتوں کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پہلے تو اس پیغمبر کی مدح و ثنا کرے اور پھر ساتھ ہی اس کی طرف سے برے کام کی نسبت دے، کہ وہ گھوڑوں سے بھی ان کا لگاؤ حکم پروردگار سے تھا، کیونکہ اللہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ گھوڑے پالیں اور دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے انہیں آمادہ رکھیں۔ لہٰذا کیا معنی ہے کہ اللہ کا نبی بھی ایسا ہی ہو۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں، اور اس کے بعد ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ پیج 292 ہے یہ، اور اب جو اگلی ریکارڈنگ میں نئی ہیڈنگ ہے حضرت سلیمان ہی کے حوالے سے، تو ہیڈنگ ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ۔ یہ ہم پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔